میرے بھائیوں، اس دنیا میں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، ہر ایک کو اللہ لایا ہے اور اللہ ہی لے کر جاتا ہے۔ اللہ کیوں لایا ہے، یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں بیان فرما دی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اس دنیا میں لائے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ یہ عبادت کیسے کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب بھی بھیجی، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرمائے، اور ہمیں یہ حکم دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، لہذا تم اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنے کردار، سب کچھ اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق بناؤ۔ ہر عمل، کھانا کھانے لگے ہو تو دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، نماز پڑھنے لگے ہو تو دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، خوشی آ گئی ہے تو دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی کے اظہار کا کیا طریقہ ہے، غمی آ گئی ہے تو دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غمی کے اظہار کا کیا طریقہ۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اپنا نبی ہماری جنس یعنی انسانوں میں سے جو بنایا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کے بھی وہی معاملات ہیں جو ہمارے معاملات ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، تاکہ ہم ان کے طریقے کے مطابق کھائیں، جیسے ان کے معاملات ہیں، ضرورتیں ہیں، بشری تقاضے ہیں، ہمارے بھی وہی، تاکہ ہم ان کے مطابق اپنی زندگی چلا سکیں۔ اگر نبی نوریوں میں سے ہوتا تو وہ تو کھاتا پیتا نہیں، ہمیں کیسے پتا چلتا کہ کھانا پینا کیسا ہے، کیسے ہے، کیا طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی جنس میں سے اس لیے بنایا تاکہ ہم ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اب ہم پابند ہیں ہر کام میں کہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، ہر معاملے میں ہم اس کے مطابق کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی، سنیے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ یاد رکھو کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا، ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں، وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، انسان کو جنت مل جائے، انسان کو جنت مل جائے، بہت بڑی کامیابی۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا،
وہ کامیاب ہو گیا. تو کامیابی اسی میں ہے کہ آپ کو جنت مل جائے, مجھے جنت مل جائے, ہمیں جنت مل جائے, یہ کامیابی. تو اللہ یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ جنتوں میں داخل ہوں گے, ہمیشہ ان میں رہیں گے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا, اللہ کا اپنا ایک طریق ہے کہ اللہ جب جنت کا ذکر کرتا ہے تو دوزخ کا بھی ذکر کرتا ہے, تاکہ ہمیں فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہ ہو کہ ہم نے کن میں سے ہونا ہے, جنت والوں میں سے یا جہنم والوں میں سے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری اگلی آیت میں بیان فرمائی کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اللہ نے جو حدود باندھی ہیں, جو حدود مقرر فرمائی ہیں, ان کو پھلانگتا ہے, ان سے تجاوز کرتا ہے, تو فرمایا یدخلہ نارا, اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا, اور خالداً فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ, اور اس میں اہانت آمیز اسے عذاب ملے گا. تو میرے بھائیو, یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمیں جنت مل سکتی ہے صرف اس صورت میں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا, ان کی اطاعت کی جائے, اللہ کی اطاعت کی جائے, تو ہمیں جنت مل سکتی. اور یاد رکھیں, ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں کسی بھی معاملے میں, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں جہنم ملے گی, جہنم ملے گی, اور یہ بہت سخت عذاب کی جگہ ہے, اہانت آمیز عذاب والی جگہ, اور یہ جہنم کی آگ بڑی شدید آگ ہے, یہ ہم سے برداشت نہیں ہونی. اس لیے میرے بھائیو, ہمیشہ کوشش کریں ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. دیکھیں, یہاں کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ بہت سے لوگ اس ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں, بزرگوں کی بزرگی اپنی جگہ, لیکن جنت میں جانے کے لیے آپ کو خود کچھ کرنا پڑے گا, جہنم سے بچنے کے لیے آپ کو خود کچھ کرنا پڑے گا. یعنی کوئی آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا. اگر آپ اس قابل ہوئے اپنے عمل کی وجہ سے کہ آپ جہنم میں جائیں, تو کوئی آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکے. اس لیے میرے بھائیو, اللہ کو راضی کریں, کوشش کریں اپنے معاملات تمام کے تمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو رسول کی مخالفت کرتا ہے, جو بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے, من بعد ما تبین لہ الہدی, اس کے بعد کہ اس کے سامنے ہدایت آ گئی, اس کے باوجود وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتا ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, ہم زبردستی نہیں روکتے, ہم اسے زبردستی نہیں روکتے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, ہم جانے دیتے ہیں جدھر جاتا ہے, کیونکہ ہم بتا چکے کہ یہ جنت کا راستہ ہے, یہ جہنم کا راستہ. اب اگر کوئی جہنم کے راستے پہ زبردستی چلتا ہے تو ہم زبردستی نہیں روکتے, جانے دیتے ہیں, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, ہم پھیر دیتے ہیں اسے جدھر وہ پھرتا ہے. لیکن یاد رکھے, نُصْلِهِ جہنم, کیونکہ رسول کی مخالفت کا راستہ ہے, کیونکہ رسول کی مخالفت کا راستہ ہے, جس راستے پہ وہ چل پڑا ہے تو
زبردستی نہیں روکتے، لیکن یہ یاد رکھے کہ نسلہ ہی جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وساعت مسیرا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ تو میرے بھائیو، کچھ مسائل میں ہمارے ہاں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہر بات بیان فرما دی، ہر بات۔ قرآن مجید مکمل ضابطۂ حیات، ہر بات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی۔ اگر کوئی تفصیل کی ضرورت تھی تو اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر احادیث کی شکل میں اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ یہ سب اللہ کا انتظام ہے، اسی کو شریعت کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اختلافات کا حل بتایا ہے۔ آپ سن لیجئے کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں صاحب اقتدار ہیں ان کی بھی مانو، کیونکہ ایک نظام چلانا ہوتا ہے تو نظم نہیں چلتا جب تک حکمرانوں کی مانی نہ جائے۔ جو بات شریعت کے مطابق حکمرانوں کی ہے وہ بھی مانو، جب تک شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے مطابق حکمرانوں کی باتیں ہیں، جو بھی امیر بنائے گئے ہیں، جب تک وہ شریعت کے مطابق حکم دیتے ہیں ان کی بھی مانو۔ اب یہاں ایک نکتہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور فرمائیے۔ دیکھیں، اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ لفظ آیا اطیعوا، حکم دیا اطاعت کرو اللہ۔ اچھا، رسول کی اطاعت کے ساتھ حکم آیا اطیعوا، اطاعت کرو رسول کی، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، یہاں اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، اس کا عطف اس پر ڈالا گیا، یعنی اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت ان دونوں کی ہے۔ یعنی بنیاد وہ دونوں ہیں، بنیاد وہ دونوں ہیں، اللہ اور اس کا رسول۔ تو دونوں جگہ اللہ نے اطیعوا اطیعوا فرمایا، اور اولی الامر منکم یہ بنیاد نہیں ہے، جب تک وہ ان دونوں کے مطابق ہوں اس وقت تک ان کی بھی اطاعت۔ یہ اس کا مفہوم ہے کہ جب تک وہ دونوں ان کے مطابق، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہ اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ اب اس سے اگلی بات سنیے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ دیکھیں، اللہ کی بات پر کوئی بھی اختلاف نہیں کرے، رسول کی بات پر کوئی بھی اختلاف نہیں کرے۔ اختلاف کب ہوگا؟ جب اولی الامر کی بات ہو۔ اولی الامر کے معاملے میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے، اگر کسی بھی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کا حل بتایا اللہ تبارک و تعالی نے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا کہ اگر تم آخرت پر اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس مسئلے کو، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق دیکھ لو کہ وہ کیا فرمائے۔ قرآن میں دیکھ لو کہ قرآن میں کیا ہے۔ اگر آپ کو قرآن میں نہیں ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھ لو، ان دونوں کو دیکھ لو اور اس کے مطابق فیصلہ کر لو کہ جو بات ان کے مطابق ہے اس کے مطابق دوسرا جو اس کے برعکس تھا، اس کے خلاف تھا، اسے اپنے ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول پر متفق ہو کر اس مسئلے کا حل نکال۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ بتایا۔ میرا اختلاف ہو گیا کہ میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھوں
میں کہہ رہا ہوں پڑھنی چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے. اب ہمارا یہ اختلاف ہو گیا. چلیں اب اس کا حل اللہ نے کیا بتایا کہ دیکھ لو قرآن میں کیا ہے, دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا. جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں آپ کو مل جائے اس کے مطابق تم مان لو. اگر وہ بات میرے خلاف ہے تو مجھے مان لینی چاہیے, اور اگر وہ بات آپ کے خلاف ہے, میرے والد کے خلاف ہے, میرے بزرگ کے خلاف ہے, تو پھر بات اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق جو ہے جس کی بھی ہے وہ مان لی جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا آسان طریقہ بتایا اور فرمایا کہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو, کیونکہ آخرت کا حوالہ اللہ پتہ کیوں دیتا ہے, آخر الیہ ترجعون, تم نے سب نے ادھر ہی لوٹ کے جانا ہے, وہاں جواب دینا ہے, ادھر حساب و کتاب ہونا ہے, ادھر ہم سب کو جواب دینا ہے, مجھے بھی آپ کو بھی جواب دینا ہے کہ اختلاف ہوا تھا, میں اپنی بات پہ ڈٹا رہا جبکہ وہ میری بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں تھی, تو وہاں کیا جواب دو گے؟ اس لیے آخرت کے ایمان کا حوالہ دیا گیا کہ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی بات کو اس کے مطابق کر لے, اور جو اس کے خلاف ہے وہ دستبردار ہو جائے, اپنے ہاتھ کھڑے کر کہ نہیں ٹھیک ہو گئے, مجھے تسلی ہو گئی کہ یہ بات میرا جو آپ کا اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا. اب میں جو اللہ اور اس کا رسول فرمائے گا یقیناً مجھے وہی منظور ہے اور میں اس کے مطابق کروں. میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے. آپ آج اگر اس مجلس میں بیٹھ کر یہ طے کر لیں, جبکہ ساری زندگی آپ کی اپنی منمانی پہ گزری ہو, اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہ کی ہو, آپ نے پوری زندگی جتنی آپ کی زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں کی ہے اور ساری زندگی گزر گئی. میری یہ بات آپ سن رہے ہیں, آپ نے یہاں اس مجلس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہی ہر عمل کروں گا, اور میرا ہر عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا. میں کوئی کسی کے مطابق نہیں چلوں گا سوائے قرآن و حدیث کے. یہ آپ فیصلہ کر لیں, اور آپ کو نہ ایک نماز پڑھنے کا موقع ملے, نہ کوئی خرچ کرنے کا موقع ملے اللہ کی راہ میں, نہ کوئی اور کسی عمل کا موقع ملے, اور آپ اللہ کے پاس پہنچ جائیں, آپ سیدھے جنت جائیں گے صرف اس نیت یا اس ارادے سے جو آپ نے فیصلہ کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو موقع نہ ملا, اگر ملتا تو آپ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلتے. موقع نہیں ملا تو آپ سیدھے انشاءاللہ جنت میں جائیں, کیونکہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ تھا جو جنت میں لے جانے والا, اور آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى, جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا, اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ گویا جنت میں جانے سے خود انکار کر رہا ہے. قیل ومن یأبى یا رسول اللہ, جب اللہ کے رسول سے یہ کہا گیا کہ ایسا بھی کوئی بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے, تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى, یعنی جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا, اور جو میری اطاعت سے انکار کر رہا ہے, میری نافرمانی کر رہا ہے, تو گویا وہ جنت میں جانے سے انکاری. اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ یہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو, اور یہ اختلاف کا حل اللہ نے بتایا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا ہے, اور فرمایا ہے
उसीकुम बितक़वल्लाह, लोगों मैं तुम्हें अल्लाह से तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ। वस्सम व ताआ, अमीर की बात को जो तुम पर मुकर्रर किया गया है उसको सुनकर उसे मानना तुम पर लाजिम है। वइन अब्दन हबशियन, अगर वो अमीर भी बनाया गया हो जो काले होंठ, काली शक्ल वाला, मोटे होंठों वाला हबशी गुलाम ही क्यों ना हो, तब भी उसकी बात तुमने माननी है, उसके मुताबिक अमल करना है, क्योंकि वो शरीयत के तरीके के मुताबिक तुम पर निगरान और अमीर बनाया गया। वमन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो मेरे बाद कुछ देर जिंदा रहेगा तो बहुत से इख्तलाफात देखेगा। उन इख्तलाफात की सूरत में तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? फ़अलैकुम बिसुन्नती, मेरे तरीके को अपनाना, व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और जो मेरे तरबियत याफ्ता सहाबा, सीधे रास्ते पर हिदायत याफ्ता सहाबा हैं, उनके तरीके को अपनाना, क्योंकि मैंने उनकी तरबियत की है। वो जो कुछ करेंगे मेरे हुक्म के मुताबिक करेंगे। फरमाया तमस्सकू बिहा, और फिर मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लो। वअज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, मिसाल दी कि जिस तरह दाढ़ों के साथ बंदा किसी चीज को मजबूती से पकड़ता है, इस तरह मजबूती से थाम लो मेरी सुन्नत को। वइयाकुम व मुहदसातिल उमूर, और जो दीन में नए नए घड़े जाने वाले काम हैं उनसे बचो। फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, हर दीन का नया काम जिसे अजर व सवाब समझ कर किया जाए वो बिदअत होती है। व कुल्ल बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही होती है। और एक रवायत में आता है हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने इख्तलाफात को ख़त्म करने और अपनी सुन्नत को अपनाने का हुक्म दिया और यही तरीक़ा बनाया। तो मेरे भाई, मैं आपके सामने एक मसला रखना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ये 2 जुमे इसी हवाले से आपके सामने रखूँगा कि हमारे यहाँ एक मसला है जिसमें कुछ लोग बहक कर, शैतान के पीछे लगकर, कि शैतान का काम ही यही है कि वो दीन के नाम पर लोगों को गलतियां करवाता है, वो लोगों से गलतियां करवाता है और वो नेकी समझ कर करते हैं, वो दीन और अच्छा काम समझ कर करते हैं। और अगर वो बुरा हो, उनको बुरा लगे तो वो क्यों क्यों करें? यानी ज़य्यन लहुम शै, शैतान उनके लिए मुख्तलिफ कामों को मुज़य्यन करके पेश करता है और वो गलत होते हैं, तो लोग उसको अच्छा समझ कर करते हैं। और वो है ईद मिलादुन नबी का जो जश्न मनाया जाता है हमारे यहाँ, इसका जो इस हवाले से मैं आपको कुछ रोशनी डालकर बताऊंगा कुरान और हदीस की रोशनी में कि अल्लाह और उसके रसूल का क्या हुक्म। बहुत से मुसलमान 12 रबीउल अव्वल ये जश्न मनाते हैं, चरागा करते हैं, छड़ियाँ लगाते हैं, नात खानी की महफिलें बर्पा करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गुलूब करते हैं और मर्द व जन का इख्तलात होता है, आलाते मौसीकी का इस्तेमाल किया जाता है और ये अकीदा रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस महफिल में तशरीफ़ ले आते हैं, खड़े हो जाते हैं, एहतराम में मरहबा कहते हैं और इस तरह का अमल ये जो मैंने अर्ज़ किया करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये अकीदा कभी और गलत अकीदा है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। नबी सल्लल्लाहु कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत नहीं, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ना कुरान में, और खुलफाए राशिदीन से इसका कोई सबूत नहीं, सहाबा से, ताबेईन से, तबा ताबेईन से और उनके बाद आइम्मा दीन जो बड़े बड़े इमाम गुजरे हैं, मारूफ हैं, उनसे किसी से मोतबर आइम्मा दीन किसी से भी कोई सबूत नहीं मिलता कि उन्होंने ये अमल
کیا. تو میرے بھائیوں یاد رکھیں اس عمل کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد اس کی ابتدا. آپ اندازہ لگائیں 600 سال بعد. اور جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کے بارے میں جو آخری آیت تھی وہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آیت تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اللہ نے یہ آیت اتاری اپنے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 80 یا 81 دن پہلے، یعنی آخری زندگی. احکام کے بارے میں یہ آخری آیت. ویسے آخری آیت اور بھی ہے، احکام کے بارے میں یہ آخری آیت کہ میں نے تم پر تمہاری شریعت کو، دین کو مکمل کر دیا اور تم پر میں دین اسلام پر راضی ہو گیا. تو یہ بات اللہ نے اپنے نبی پر دین کو مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو اور آپ نے بتا دیا. اب اس کے 600 سال بعد اگر کوئی عمل دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کوئی بھی کام کیا جائے وہ دین کا کام ہوتا ہے. دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جائے 600 سال بعد، بھلا وہ کیسے دین ہو سکے. اس لیے میرے بھائیوں اس کو آپ سمجھیں، یہ شیطان نے پھر آلات موسیقی کے ساتھ اس عمل کو پورا کرنے کا سبق سکھایا کہ موسیقی کے آلات بھی ساتھ لگاؤ، اور اس طرح خوب گمراہ کرنے کی اس نے کوشش کی ہے. تو میرے بھائیوں میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں کہ یہ 600 سال بعد شروع ہوا، اور اس کا جو موجد تھا یہ عراق کا بادشاہ مظفر الدین تھا جس نے یہ بدعت ایجاد کی، اور وہ اس پر بے دریغ پیسے خرچ کرتا تھا اور آلات موسیقی کے ساتھ گانے والوں اور ناچنے والوں کو اکٹھا کرتا تھا اور خود بھی ناچتا تھا اور ناچنے والوں کو بھی بلاتا تھا. بے دریغ پیسہ خرچ کرتا تھا. وہ 20 عالی شان کبے بناتا تھا اور اس پر 30 لاکھ دینار ہر سال خرچ کرتا تھا. یہ اس کا طریقہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر دور میں حکمرانوں کے چہیتے علماء بھی مل جاتے جو ہر وہ فتویٰ جو حکمران چاہتے ہیں وہ دے دیتے. تو اس دور میں ایک عالم دین ابو الخطاب عمر بن الحسن نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، اور اس نے اس کی تائید میں ایک کتاب بھی لکھ ڈالی جس پر اسے 1000 اشرفیوں کا انعام بھی ملا. تو یہ اس وقت سے شروع ہے اور آج تک ہم مسلمانوں میں یہ جاری ہے. میرے بھائیوں کبھی غور کریں، عیسائی اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، ہم بھی اپنے نبی کا میلاد منانے لگتے ہیں. عیسائی یوم پیدائش کو عید کہتے ہیں. اچھا ہم نے بھی اپنے نبی کی یوم پیدائش کو عید کہنا شروع کر دیا. عیسائی اپنے گھروں اور بازاروں کو اس موقع پر سجاتے ہیں. ہم نے بھی وہی عمل شروع کر دیا. عیسائی اس موقع پر ڈھول باجے بجاتے ہیں اور دھمال ڈالتے ہیں، تو ہم نے بھی یہی عمل شروع کر دیا. اور عیسائی بھی پیدائش کے موقع پر کیک کاٹتے ہیں، تو ہم نے بھی یہی عمل شروع کر دیا. تو میرے بھائیوں عیسائیوں کے دیکھا دیکھی ہم نے وہی کام شروع کر دیا جو عیسائی کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کی مشابہت سے بچو، ان لوگوں کی مشابہت سے بچو، یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچو، ویسے کام نہ کرو جیسے وہ کرتے ہیں. لیکن ہم نے یہ کیا. میرے بھائیوں
صحابہ کا یہ طریقہ نہیں، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ عبادت جسے اصحاب رسول نے نہیں کی، فلا تعبدوها، تو وہ عبادت نہیں ہے، تم اس سے بچو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتبعوا، نبی کی پیروی کرو، ولا تبتدعوا، اور بدعات کا ارتکاب مت کر۔ میرے بھائیو، تین اصول ہیں، میں یہ تین اصول بیان کر کے آج اپنی بات ختم کروں گا، اس بات کو اگلے جمعے انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین، الیوم اکملت لکم، میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور کہنے لگا کہ تمہاری کتاب میں، کتاب اللہ میں ایک آیت ہے، اگر ہم پر اترتی تو ہم تو اس دن کو عید مناتے۔ تو وہ کہنے لگے کون سی؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی آیت۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ بھائی وہ دین عید کے دن ہی نازل ہوئی تھی، عرفات میں اور جمعے کے دن، ہمارے لیے یہ بھی عید ہی کی بات ہے، عید ہی کے دن وہ نازل ہوئی تھی کہ عرفات میں نازل ہوئی اور جمعے کے دن نازل ہوئی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہودی کو بھی دین کے مکمل ہونے کی قدر موجود ہے ان کے ذہنوں میں، اور وہ جانتے ہیں کہ دین کے مکمل ہونے کی کیا قدر۔ افسوس کہ ہمیں دین کے مکمل ہونے کی کوئی قدر نہیں ہے کہ ہم نے دین میں کئی چیزیں شامل کر کے بدعات کا ہم ارتکاب کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اصول پہلا کہ دین مکمل ہو گیا، تو جب اس وقت یہ عید میلاد النبی نہیں تھی تو اب کہاں سے آ گئی؟ دین تو پہلے ہی مکمل ہو گیا۔ یہ ایک اصول ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور دوسرا اصول کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت شیئا، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی یقربکم الی اللہ، جو تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہو، ویبعدکم عن النار، اور وہ تمہیں دوزخ سے دور کرتی ہو، الا امرتکم بہ، مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا۔ یعنی اگر یہ خیر تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر خیر کی تمہیں خبر دے دی۔ کیا نبی نے یہ خبر دی ہے؟ اگر نہیں دی تو یہ خیر کا عمل نہیں۔ یہ دوسرا اصول۔ اور امام مالک ایک بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، جو بھی اسلام میں کوئی بدعت کا اجرا کرتا ہے، بدعت جاری کرتا ہے، یراہا حسنۃ، اور وہ سمجھتا ہے یہ بہت اچھا کام ہے، فقد زعم، تو اس کا خیال یہ ہے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت کی۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا پیغام مکمل نہیں پہنچایا، میں یہ جاری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچائے ہوئے پیغام کو مکمل کر رہا۔ یعنی گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، بدعت شروع کرتا ہے۔ اور فرمایا آگے حضرت امام مالک فرماتے ہیں تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، لہذا یہ دوسرا اصول کہ اللہ کے نبی نے ہر اچھی بات خیر کی بتا دی، تو اس میں اس جشن کا کوئی ذکر نہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ خیر کی بات نہیں۔ تیسرا اصول
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ عمل نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا، تو یہ پھر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گھر میں آپ کی عدم موجودگی میں تین لوگ آئے اور آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا کہ آپ کتنی عبادت کرتے تھے، تو جتنی کرتے تھے بتایا گیا، گھر والوں نے بتایا، تو آپس میں تینوں کہنے لگے یار یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، وہ اگر کم عبادت کرتے ہیں تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ذرا کم سمجھا اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو ہمیشہ ہی روزہ رکھا کروں، اور دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ ہی رات بھر قیام کیا کروں، تیسرا کہنے لگا یہ شادی جنجال ہے، اولاد ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، رکاوٹیں ہوتی ہیں، میں شادی ہی نہیں کروں۔ خیر یہ کہہ کر چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گھر والوں نے بتایا کہ یہ پوچھا گیا، ہم نے یہ بتایا، اور وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یہ فرمایا اللہ اکبر، کیا تم ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے اما واللہ، اللہ کی قسم سن لو، انی لاخشاکم للہ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، واتقاکم لہ، میرے اندر تقوی بھی تم سے زیادہ ہے، ولکنی اصوم وافطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، واصلی وارقد، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، فمن رغب عن سنتی، جو میری اس سنت سے بے رغبتی کرے گا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تم اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، یعنی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھے کام جو نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش میں کیے جائیں تو ان سے بھی روک دیا کہ یہ تمہارا عمل صحیح نہیں۔ میرے بھائیو، ان تین اصولوں کی روشنی میں ہمیں جو معلوم ہوا کہ دین میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں، دین مکمل ہے، اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں، لہذا مروجہ عید میلاد النبی کا جو جشن منایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے سوائے ابلیس کے سبھی تو منا رہے ہیں خوشی، ہاں جی، یعنی گویا اگر خوشی نہیں ہے تو ابلیس کو نہیں، باقی سب خوش، یعنی گویا اس طریقے سے جو خوشی منائی جا رہی ہے یہی صحیح ہے، باقی سب ابلیس کے ساتھ، یعنی اس انداز میں میں سمجھتا ہوں یہ شیطان کا ہمارے بھائیوں کو پڑھایا ہوا غلط سبق ہے، ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے شیطان کی شر سے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ زین لہم الشیطان، یہ شیطان تمہیں خوبصورت بنا کر باتیں بتائے گا کہ تاکہ تم وہ کرو اور وہ غلط کام، شیطان کے بتائے ہوئے کام اچھے کہاں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ یہ توفیق دے کہ ہم ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں اور بدعات سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے جمعے انشاءاللہ میں اس موضوع کو مکمل کروں۔